مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایصال ثواب کیا ہے اسے سماعت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت یا کلمہ شریف یا نفلی نمازوں یا کسی بھی بدنی مالی عبادتوں کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا یہ جائز ہے، اور اسی کو عام طور پر لوگ فاتحہ دینا اور فاتحہ دلانا کہتے ہیں۔ زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فقہ اور عقائد کی کتابوں مثلا ہدایہ و شرح عقائد نصفیہ میں اس کا بیان موجود ہے۔ اس کو بدعت اور ناجائز کہنا جہالت اور ہٹ دھرمی ہے۔ حدیث سے بھی اس کا جائز ہونا ثابت ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 میں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا پانی بہترین صدقہ ہے۔ تو حضور کے فرمان کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوا دیا اور اسے اپنی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو ملے۔ اسی طرح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکی، میرا گمان ہے وہ انتقال کے وقت کچھ بول سکتی تو صدقہ ضرور دیتی، تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کی روح کو ثواب پہنچے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو میت کو اس کا فائدہ اور ثواب پہنچتا ہے۔ اسی پر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں حدیثوں سے بہت سے مسائل نہایت ہی واضح انداز پر ثابت ہو گئے ہیں۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے پانی بہترین صدقہ ہے۔ کنواں کھدوا کر یا نل لگوا کر یا سبیل لگا کر اس کا ثواب میت کو بخشا جائے۔ میت کو کسی کار خیر کا ثواب بخشنا بہتر اور اچھا کام ہے۔ چنانچہ تفسیر عزیزی میں ہے کہ مردہ ایک ڈوبنے والے کی طرح کسی فریادرس کے انتظار میں رہتا ہے۔ ایسے وقت میں صدقات اور دعائیں اور فاتحہ اس کے بہت کام آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ 1 سال تک، خصوصاً موت کے بعد 1 چلہ تک، لوگ میت کو اس قسم کی امداد پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ثواب بخشنے کے الفاظ زبان سے ادا کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ کھانا، شیرنی وغیرہ سامنے رکھ کر فاتحہ دینا جائز ہے، اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ قریب کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا، ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اے اللہ اس کنویں کے پانی کا ثواب میری ماں کو عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنواں ان کے سامنے تھا۔ غریب مسکین کو کھانا وغیرہ دینے سے پہلے فاتحہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت سعد نے کیا کہ کنواں تیار ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے ثواب بخش دیا، حالانکہ لوگوں کے پانی استعمال کرنے کے بعد ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگرچہ غریب مسکین کو کھانا دینے کے بعد ثواب ملے گا، لیکن اس ثواب کو پہلے ہی بخش دینا جائز ہے۔ کسی چیز پر میت کا نام آنے سے وہ چیز حرام نہ ہوگی۔ مثلا غوث پاک کا بکرا یا غازی میاں کا مرغا کہنے سے بکرا یا مرغا حرام نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت سعد صحابی نے اس کنویں کو اپنی مرحومہ ماں کے نام سے منسوب کیا تھا، جو آج تک بیر ام سعد ہی کے نام سے مشہور ہے، اور دور صحابہ سے آج تک مسلمان اس کا پانی پیتے رہے ہیں، اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ ام سعد کا نام بول دینے سے کنویں کا پانی حرام ہو گیا۔ بہرحال اس بات پر چاروں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم کا اتفاق ہے کہ ایصال ثواب یعنی زندوں کی طرف سے مردوں کو ثواب پہنچانا جائز ہے۔ اب فاتحہ کا طریقہ سماعت کریں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر درود شریف پڑھے،
پھر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون ایک بار پڑھے، پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 3 بار پڑھے، پھر سورہ فلق ایک بار پڑھے، اس کے بعد سورہ ناس ایک بار پڑھے، پھر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیات الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھے۔ اس کے بعد یہ پڑھے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھ کر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرے، اے اللہ ہم نے جو کچھ درود شریف پڑھا ہے اور قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہے ان کو قبول فرما، اور ان کا ثواب اگر کھانا یا شیرنی بھی ہو تو اتنا اور کہے، اس کھانے اور شیرنی کا ثواب ہماری جانب سے یا گھر والے کی جانب سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر پہنچا دے۔ پھر آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ اعظام، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، تمام اولیاء، علماء، شہداء، صالحین کو عطا فرما۔ پھر اگر کسی خاص بزرگ کو ایصال ثواب کرنا ہو تو ان کا نام اس طرح سے لے، مثلا یوں کہے خصوصاً حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر پہنچا دے، اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ثواب عطا فرما، اور کسی عام آدمی کو ایصال ثواب کرنا ہو تو اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس طرح کہے کہ خصوصاً ہمارے والد یا والدہ کو روح کو ثواب پہنچا دے، یہ کہیں۔ پھر اپنی حاجات اور تمام مسلمانوں کی حاجات رب سے عرض کریں، پھر آمین یا رب العالمین کہیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین پڑھ کر دعا پوری کرے۔ اس طرح سے کرے۔ اگر وقت کم ہے اور وقت کی گنجائش نہیں ہے تو کم سے کم 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھیں اور پھر دعا کر لیں، یہ فاتحہ خوانی ہو جائے گی۔ آج یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔